بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم کا لیکچر نمبر 52 ہے اور غزل بہادر شاہ ظفر کی تھی، اس کی مشق کے کچھ اہم سوالات ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس بہادر شاہ ظفر کی غزل، اس کی مشق موجود ہے۔ آج ہم لیکچر میں جن سوالات کو کریں گے وہ ضروری ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی سوالات موجود ہیں آپ کی مشق میں وہ غیر ضروری ہیں، ہم انہیں نہیں کریں گے، جیسے اعراب یا غلط درست یا کالم وغیرہ۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بورڈ میں نہ کبھی پوچھے تھے نہ پوچھ سکتا ہے، یعنی غیر متعلقہ ہیں آپ کے پرچے کے لحاظ سے، لہٰذا ہم انہیں نہیں کر رہے۔ ہمیں آج کی مشق میں وہی سوالات کرنے ہیں جو بورڈ کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں، وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ان سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہمارے پاس دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے، شاعر کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹے ہیں؟ جواب، شاعر کی زندگی کے 4 دن میں سے 2 دن آرزو میں کٹ گئے ہیں اور 2 انتظار میں، یعنی کہ آپ نے وہ شعر پڑھا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یہاں پہ شاعر نے یہی بتایا ہے کہ 2 دن تو میرے اس لیے کٹ گئے ہیں کہ میں کچھ آرزو کر رہا تھا، اور پھر جب آرزو پوری ہوئی اور وہ قریب تھا ملنے والا تو مجھے انتظار ہونے لگ گیا، تو وہ انتظار میں 2 دن تھے وہ بھی گزر گئے۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ بلبل کو باغباں اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ یہاں پہ جو جواب ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ بلبل کو باغبان اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں صیاد شکاری کو کہتے ہیں، اور اگر آپ اس لفظ کا لغوی معنی دیکھتے ہیں تو وہ شکاری ہی ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ شعر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ شاعر نے یہاں پہ صیاد کسے کہا ہے، تو وہ انگریز قوم ہے جو قابض ہو گئے تھے 1857 میں آ کر دلی کے اوپر۔ کوئی گلہ نہیں ہے بلکہ بلبل کا قید ہو جانا اس کی تقدیر میں تھا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ مجھے نہ تو اپنے ساتھیوں سے شکوہ ہے نہ قابض انگریزوں سے، بلکہ اپنے وطن سے دور قید ہو جانا اس کی قسمت میں تھا۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 3 دیکھیے گا۔ بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ جواب، بلبل کی قسمت میں قید لکھی تھی۔ یہاں پہ اگر آپ مراد لیں تو مراد یہی ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ایک بلبل بہار کے موسم میں جب پھول کھلے تھے اور وہ بلبل ہر گل کے پاس جا کے اس سے محبت کی باتیں کرتا، تو اسی دور میں اسی وقت میں بہار میں ہی اس کو قید کر دیا گیا، وہ پھولوں سے دور ہو گیا۔ تو یہاں پہ بلبل سے مراد آپ بہادر شاہ ظفر کو ہی لیجئے گا کہ جب ان کے دن قریب تھے سلطنت کو دیکھنے کے، پورے برصغیر کے معاملات کو دیکھنے کے، انہی دنوں میں ان کو قید کر کے زندان میں بھیج دیا گیا۔ جی سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر اپنی حسرتوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کسی اور دل میں ٹھکانہ ڈھونڈ لو، کیونکہ زخموں سے چور دل میں اب مزید زخم کھانے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ مزید زخم کھانے کی جو گنجائش ہے وہ اب میرے دل میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے شعر بھی پڑھا تھا کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب میرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے، اے حسرتو جاؤ کوچ کر جاؤ یہیں سے اور کہیں اور چلے جاؤ۔ جی پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اسے پڑھتے ہیں۔
جی عزیز طلباء دیکھیے گا، سوال نمبر ہے ہمارے پاس 5. شاعر نے اپنی کس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے؟ جواب، شاعر نے اپنے محبوب کی گلی یعنی وطن میں دفن نہ ہونے کی بدنصیبی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ظفر کتنا بدنصیب ہے دفن کے لیے. یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بدنصیبی دیکھیے گا کہ میں اپنے وطن سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا اور مجھے مرنے کے بعد دفنانے کا وقت آیا تو مجھے کسی وطن سے دور جگہ پہ جا کے دفنا دیا. سوال نمبر ہے آپ کے پاس 6. اس غزل کا مقطع کیا ہے؟ آپ پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے مقطع کیا ہوتا ہے. مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ، غروب ہونے کا مقام یا جگہ، اسے کہتے ہیں مقطع. اب مقطع کی تعریف مختصر سی ذہن نشین کر لیجئے گا، کسی بھی غزل کا آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا اصل نام یا تخلص استعمال کرے اسے کہیں گے مقطع ہے. اب دیکھیے گا ہماری اس غزل میں یہ جو شعر ہے کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے. ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. یعنی یہاں پہ یہ جو ظفر آ گیا ہے یہ حقیقت میں ان کا نام بھی ہے اور انہوں نے تخلص بھی رکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو مقطع کہہ سکتے ہیں. اور ایک اضافی بات ذہن میں رکھتے جائیے گا پیارے بچوں، آخری شعر میں اگر نام موجود ہے شاعر کا تو اسے ہم مقطع کہیں گے، اگر نہیں ہے تو وہ مقطع نہیں آخری شعر ہی کہلائے گا. جی پیارے بچوں دیکھیے گا سوال نمبر آپ کے پاس ہے 7. اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ ردیف کیونکہ مؤنث ہے اور قافیہ مذکر ہے، قافیہ مذکر ہوتا ہے اور ردیف مؤنث ہے، اور ردیف ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں. جو پہلے 2 مصروں میں تھے وہ اگلے تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں ایک ہی طرح کے آتے جائیں گے. جیسے آپ نے غزل پڑھی تھی، دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اب یہ دیکھیے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ تینوں اشعار کے اندر بار بار آیا. مراد یہ قافیے نہیں ہیں، ردیف ہیں، کیونکہ ردیف بدلتے نہیں ہیں، ایک ہی طرح کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے گا جواب ہے اس غزل کی ردیف میں، یعنی یہ جو لفظ میں ہے حقیقت میں یہی ردیف ہے. سوال نمبر ہے آپ کے پاس 8. پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ آپ ذہن نشین کر لیجئے گا استعارہ کیا ہے. استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے ادھار لینا. یہ لفظ مستعار سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ادھار لینا یا ادھار لی ہوئی چیز، ادھار خوبی ہی لی جاتی ہے، تو یہاں پہ خوبی کی بات ہو رہی ہے. جی جواب دیکھیے گا، شاعر نے پہلے شعر میں اجڑے دیار. جی پیارے بچوں آئیے اس جواب کا آدھا حصہ پڑھ لیتے ہیں. جی پیارے بچوں، شاعر نے یہاں پہ اجڑے دیار کو دنیا کے لیے خصوصاً رنگون کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے. رنگون جانتے ہیں نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہادر شاہ ظفر کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا، قید خانے میں ڈال دیا تھا، یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے. جی عزیز طلباء امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.